بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت بہترین اور اعلیٰ طریقے سے بنایا ہے۔ ہر ایک اندام کو اللہ نے تراشا ہے، اور اللہ جل شانہ کی تخلیق، ہر ایک تخلیق ایسی تخلیق ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی لگائے اس جیسے قریب بھی کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ جل شانہ اس انسان سے کچھ مطالبہ فرماتے ہیں، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ اپنی رضا اور اپنی اطاعت، کہ جو اللہ کی دی ہوئی زندگی، ہمیں جو دی ہوئی زندگی ہے، اس میں ہم اپنے رب کو مجھے راضی کرو، میں نے آپ کو یہ زندگی اس لیے دی ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی آج کل کا جو موسم چل رہا ہے، فضائل رمضان میں سے ہم حدیث پیش کرتے ہیں روزانہ، اور رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں قرب بہت جلدی اور آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ماہ رمضان میں انسان ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتا جن میں غیر رمضان میں پہنچتا ہے۔ تو آج ہم ایک بار پھر ایک نئے حدیث کے ساتھ فضائل رمضان میں سے حسن ولاگ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں متعاکف تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قبر والے کی عزت کی قسم، میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے، تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سال کے لیے ہم نیت کر لیں، جو لوگ نہیں بیٹھے اعتکاف میں، کہ ہم انشاءاللہ ضرور اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان، اور ایک دن سے زیادہ، جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کشف لغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے۔
کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے سفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ تو ہم بھی مظلوموں کی مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بیٹھتے تھے اور نصائح کے ساتھ واتقی دعوت المظلوم بھی ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ بہت فرماتے ہیں نا کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ جل مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ بادلے سے اوپر اٹھا فرما لیتے اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو ہم مظلوم کی بد دعا سے خود کو بچائیں ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصرار کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسرے کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاوے مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیئے کہ دوسرا جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ خاتمہ میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اللہ جل شانہ نے ہمیں بھی ایک زندگی عطا کی ہے، ہم بھی لوگوں کے خیرخواہی میں اس کو لگائیں اور اللہ جل شانہ کو راضی کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب۔